بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں عدیل بڑائچ. بالآخر الیکٹرانک ووٹنگ مشین تیار کر لی گئی ہے. وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے پاکستان میں پہلی مرتبہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو کہ ڈیمانسٹریشن کے لیے اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس میں ڈسپلے کر دی گئی ہے، اور آج آپ کو بتائیں گے کہ اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے کس طرح آپ ووٹ کاسٹ کریں گے 2023 کے عام انتخابات میں. اگر اس حوالے سے کنسنسس ہو جاتا ہے، اگر کنسنسس نہیں بھی ہوتا تو اس صورت میں کیا ہوگا. تو یہ دکھاتے ہیں جی، یہ مشین ہے جی الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے پاکستان کے انجینئرز نے تیار کی ہے، اور اس کے کئی پینلز ہیں. سب سے پہلے یہ جو کنٹرول پینل ہے اس کی بات کرتے ہیں. یہ کنٹرول پینل جو کہ پریزائڈنگ آفیسر کے کنٹرول میں ہوگا، اور اس کے اوپر ایک ریڈ کلر کا یہ جو حصہ ہے یہ صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آفیشلز کے یوز میں ہوگا. دوسرا پریزائڈنگ آفیسر کے یوز میں رہنے والا جو حصہ ہے یہ بھی اسی طرح سیل بند ہوگا، اور پولنگ شروع ہونے سے پہلے اس کی سیل جب توڑی جائے گی تو اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہاں موجود پولنگ ایجنٹس کو دکھایا جائے گا. جب یہ پولنگ سٹارٹ پر کلک کر دیا جائے گا، اس کو پریس کر دیا جائے گا، اس کے بعد پولنگ باقاعدہ سٹارٹ ہو جائے گی. اور شام 5 بجے جب یہ کلوز پہ کلک کیا جائے گا تو پولنگ اس وقت جب کلوز ہوگی تو ریزلٹس پہ کلک کرنے پر تمام ریزلٹس یہاں سے جنریٹ ہوں گے. تو یہ تو وہ حصہ ہے جو کہ ایک آپریشنل حصہ ہے اس کا. اور یہاں سے یہ وہ بٹن ہے جب کوئی ووٹر پریزائڈنگ آفیسر کے ٹیبل پر آئے گا تو اس کے بعد اس کی تمام ویریفیکیشن کے بعد یہ بیلٹ کا بٹن جو ہے یہ پریس کیا جائے گا تو یہ آتھرائزیشن ہو جائے گی. یہاں سے یہ آتھرائزیشن جب ہوگی تو یہ کنٹرول یہاں پر آ جائے گا، اور یہاں پر یہ کنٹرول پینل جو ہے یہ والا ایکٹیویٹ ہو جائے گا. اس کے بعد یہ والا جو بیلٹ کا پینل ہے، اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ NA57 کا ایک ماڈل ہے، اور اس ماڈل میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی وہاں پر موجود ایک مثال کے طور پر یہ 14 کینڈیڈیٹ ہیں یہاں پر، اور ہر کینڈیڈیٹ کے آگے اس کا انتخابی نشان ہے. انتخابی نشان کے آگے جو بٹن لگا ہے اور لائٹ لگی ہے، تو سپوز یہاں فاروق عثمان صاحب ہیں یا زبیر جٹ صاحب ہیں، ان کو اگر ووٹ دینا ہے، بلے کا نشان ہے، تو اس کو جب پریس کیا جائے گا تو اس کے بعد یہ جو پرنٹنگ کا یہ جو پینل ہے یہاں سے بیلٹ نکلے گا، اور وہ جو بیلٹ ہے وہ اس کے اندر جو رول ہے 4-5 ہزار بیلٹ جو جنریٹ کر سکتا ہے، تو وہ بیلٹ یہاں سے لا کر اس میں ڈال دیا جائے گا بیلٹ باکس میں. تو یوں یہ جو الیکٹرانکلی بھی یہ کاؤنٹ کر رہا ہوگا، یہ کیلکولیٹر ہوگا، الیکٹرانکلی بھی یہ کاؤنٹ کر رہا ہوگا، جبکہ مینولی بھی یہ کنٹرول کر رہا ہوگا. اور اس میں یعنی جب پولنگ ختم ہوگی تو اس کے چند سیکنڈز بعد، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ 3 سیکنڈ کے بعد نتائج اس پولنگ اسٹیشن کے تیار ہو جائیں گے، اس کنٹرول پینل میں آ جائیں گے، اور اس کے بعد جو مینول کاؤنٹنگ ہے وہ بھی ہوگی. اب یہ سوال کہ اگر بیلٹ باکس میں زیادہ ووٹ ہوں اور اس مشین کم بتا رہی ہو، یا وہاں زیادہ ہو یہاں پر کم ووٹ کاسٹ ہوئے، اس کا کیا حل ہوگا؟ تو اس کے لیے قانون میں چیز کو ڈیفائن کرنا ہوگا. پھر میں نے یہ بھی سوال کیا کہ اگر یہ کنٹرول پینل اگر اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ کوئی لے جا کر وہ بٹن پریس کرتا رہے اور اس کے بعد وہ پرچی نکالتا رہے، اور مشین جو ہے وہ بتائے گی ٹھیک ہے پرچی بے شک بیلٹ باکس میں نہ بھی جائے گی. تو اس مشین میں ایسا سسٹم ہے، ایسا ٹائمر ہے کہ اگر ایک خاص ٹائم میں بہت زیادہ اس پہ کلکس ہو رہے ہیں اور ایک ان یوزول ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، تو اس صورت میں یہ مشین جو ہے یہ ڈی ایکٹیویٹ ہو جائے گی یا ڈس فنکشنل ہو جائے گی. یا اگر کوئی زیادہ پاز بھی آ رہا ہے ووٹنگ کا پروسیس میں، اب نارمل ایکٹیویٹی کوئی ایسی ہو رہی ہے، تو اس صورت میں بھی یہ مشین جو ہے وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو جائے گی. تو یہ مشین جو ہے جب پولنگ ختم ہو جائے گی، پولنگ ختم ہو جانے پر یہ ایک بار کوڈ پر مشتمل ایک بار کوڈ کے ساتھ فارم 45 نکالے گی. تو پریزائڈنگ آفیسر اس بار کوڈ کو اپنے موبائل سے سکین کرے گا، جو چند سیکنڈز میں، جس طرح RTS میں تو پورے کی پوری تصویر بھیجنی ہوتی تھی، لیکن اس میں چند سیکنڈ میں وہ بار کوڈ کی مدد سے بننے والا جو ڈیٹا ہے، جنریٹ ہونے والا ڈیٹا ہے، وہ فوری ریٹرننگ افسر کے دفتر میں منتقل ہو جائے گا. تو یوں جو نتائج اگلے دن پولنگ کے صبح تک نہیں آ پاتے، وہ نتائج ریٹرننگ افسر کے دفتر میں پولنگ ختم ہونے کے چند منٹس بعد تک جا سکیں گے.
تو یہاں پر اب چونکہ یہ ڈسپلے ہو گیا ہے، اب سے چند گھنٹے بعد یہ پراپر اس کا ڈیمانسٹریشن پارلیمنٹیرینز کو بھی دیا جائے گا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حکام کے ساتھ بھی یہ تمام جو مشین اس کے جو اسپیکس ہیں وہ شیئر کیے جائیں گے. اور اگلا مرحلہ حکومت کے لیے یقیناً ایک مشکل مرحلہ ضرور ہے کہ کس طرح انہوں نے اپوزیشن کو منانا ہے. شبلی فراز صاحب سے بھی میں نے بات کی، کوشش کروں گا کہ اسی ویڈیو میں وہ بھی آپ کو سناؤں کہ وہ کیا کہتے ہیں. عادل بڑائچ کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. شبلی فراز صاحب، مشین تو بن گئی ہے، جس طرح ابھی سوالات بھی ہو رہے تھے کہ اگر پینل سے کوئی جیت گیا اور بیلٹ باکس ہے ادھر سے کوئی جیت گیا تو یہ ابھی ایک بڑا چیلنج آگے بھی موجود ہے. مشین تو بن گئی لیکن قانون ابھی ایسے لگتا ہے بننا باقی ہے، اس میں کئی ترامیم ہوں گی. تو اپوزیشن کو منا لیں گے آپ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو کھلا ذہن استعمال کرنا ہوگا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال سب سے زیادہ سیف ہے بنسبت جو انڈیویجول طور پہ جو کہ ہاتھوں سے کام مینولی جو ہوتا ہے اس سے بہتر ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بینکس میں بھی نوٹ گننے کی مشین لگی ہوئی ہے کہ نہیں لگی ہوئی ہے. تو اس میں مقصد یہ ہے کہ کم وقت میں اور بغیر کسی مسٹیک کے آپ جو ہے تو اپنا رزلٹ دیں. اب جو سوالات وہاں پہ کیے گئے تھے اس کا میں بالکل کہتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی فرق ہوا مینول میں یا الیکٹرانک میں تو یہ الیکشن کمیشن نے اپنے قانون کے تحت اس میں یہ کلیئر ہوگا کہ ان کیس جب یہی ہوتا ہے نا کہ جب ایک میچ برابر ہو جاتا ہے تو پھر بتاتے ہیں کہ یہ پینلٹیز پہ ہوگا یا یہ 15 منٹ ایکسٹرا کھیلا جائے گا. اسی طرح اس میں بھی قانون میں وہ پورا کلیئرلی واضح ہوگا کہ اگر ایسی صورتحال پہلے تو یہ کہ اس سے ہوگی نہیں، اگر ہوئی کسی نے ووٹ کو اگر کسی طریقے سے وہ کر دیا ضائع کر دیا، کم ہو سکتے ہیں زیادہ نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ نمبر 1 کہ یہ جو پیپر ہے اس پہ بار کوڈ لگا ہوا ہے، تو کوئی باہر کا کاغذ بھی لا بھی آئے تو وہ بار کوڈ کو نہیں استعمال کر سکتا کیونکہ اس میں کلیئرلی ہوگا وہ بار کوڈ جو کہ مشین ریڈیبل ہوگا. اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ یہ فلاں پولنگ اسٹیشن ہے اور یہ فلاں اس کا نمبر ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ووٹر لیکن سر یہ بتائیے اپوزیشن نہیں مانتی، لیکن خان صاحب تو چاہتے ہیں 2023 میں یہ آئے ہی آئے. آپ نے بھی وہ کر دکھایا، مشین بنا دی، لیکن اگر اپوزیشن نہیں مانتی تو پھر کیا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن کو پوری تسلی کرنی چاہیے اپنی جو بھی ان کی. اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ آپ کو کھلا ذہن رکھنا ہوگا کہ آپ یہ نہیں ہے کہ جس طرح ابھی ہم نے ایک اپوزیشن کے آپ نے لیڈر دیکھے، بڑے سینئر لیڈر رہ چکے ہمارے ایکس پرائم منسٹر بھی ہیں، ان کو ہم نے دکھانے کی کوشش کی، انہوں نے دیکھنے سے بھی انکار کر دیا. اب دیکھیں یہ تو ایٹیچیوڈ کی بات ہے اور اس سے 2 چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، یا انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں یا یہ ہے کہ اس مینول سسٹم سے جو کہ طریقہ کار جو کہ ایک متنازع طریقہ کار ہے جس میں کہ ہمیشہ ہر الیکشن کے بعد ایک ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے، ایک تنازع شروع ہو جاتا ہے، وہ ان کو سوٹ کرتا ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہ ٹیکنالوجی کے استعمال میں جس میں کہ ہیومن ایرر ہے ہی نہیں، جس میں کہ اس مشین میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی ہیومن انٹرفیس ہے ہی نہیں. جو مشین ہے وہ آپ کو وہی رزلٹ دے گی جو کہ آپ اس میں فیڈ کریں گے. اپوزیشن نہیں مانتی، لے کر آنا ہے پاکستان طریقہ. قانون اگر ہے تو پھر تو جی چوائس نہیں ہے. قانون بنے گا، قانون کے بغیر چوائس نہیں ہے. تو یہ کسی کی مرضی یا نہیں ہے، یہ پاکستان کے لیے ہے. یہ پاکستان کے انتخابی نظام کو صاف ستھرا کرنے کے لیے یہ ہے ٹیکنالوجی کا استعمال. اور یہ جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہے یہ کسی کے نہ عہدے کو دیکھتا ہے نہ کسی کے رنگ و نسل کو دیکھتا ہے. یہ وہی چیز ہے جو کہ آپ کو ایک بنیادی طور پہ ایک کیلکولیٹر آپ کو رزلٹ دیتا ہے. فرق یہ ہے کہ اس میں آپ نہ تو انٹرنیٹ ہے جس سے کہ یہ ہیک ہو سکے، نہ تو اس میں کوئی ایسی وہ ہے بلوٹوتھ ہے یا وائی فائی سسٹم پروویژن وہ ہے ہی نہیں، تو نہ ہیک ہو سکتا ہے نہ اس میں کوئی بگ آ سکتی ہے کیونکہ اس کا کوئی آپریٹنگ سسٹم نہیں ہے. تو چیزوں کو دیکھیں جی پوری طرح جب تک آپ سمجھے نہیں، اور یہ تب ہوتا ہے جب آپ دماغ کھلا رکھیں کہ میرٹس کی بنیاد پہ آپ فیصلہ کریں. یہ نہ ہو کہ آپ اپنے ذاتی فائدے کے لیے یا اپنی ایک خاص جو طبقہ ہے اس میں جس میں کہ وہ الیکشنز کو رگ کرنے کے آرٹ کا ماسٹر ہو چکا ہے، اس کے لیے یہ وہ نہیں ہے. اس کے لیے یہ بری نیوز ہے. یہ ان لوگوں کے لیے اچھی نیوز ہے جو کہ جس میں کہ ہیومن ایرر نہیں ہوگا، نہ کیلکولیشنز میں ایرر ہے، نہ فارم 45 میں جو یہ پورے مسئلے ہوتے تھے نہ اس کا مسئلہ ہے. تو یہ ایک ایسی مشین ہے جس میں کہ وقت بھی بچے گا اور اس میں جو ہے تو کوئی غلطیاں نہیں ہوں گی. ڈیورنگ دا پول، آفٹر دا پول ریگنگ کا کوئی نہیں. آپ نے دیکھیں گے
کہ جو ہی پولنگ ختم ہوگی اس کے اگر آپ جب بٹن دبائیں گے 3 سیکنڈ کے بعد آپ کو پوری رپورٹ مل جائے گی، جس میں کہ آپ کو ہر ایک کینڈیڈیٹ کے ووٹس ہوں گے، اور پھر مینول بھی جو ہے جو پرچیاں ہیں وہ کوڈڈ ہیں، یہ نہیں ہے کہ اس میں زیادہ اور الیکشن کا رزلٹ اس کا مطلب ہے چند منٹس میں آ جائے گا، 5:05 15 منٹ پہ آپ کو ہو جائے گا، اور ساروں کی موجودگی میں جو پولنگ ایجنٹس ہیں. تو اس لیے اس کو یہ کہنا کہ جی اس میں کوئی اگر کم ہوئے یا زیادہ ہوئے، جو کم ہوئے تو وہ پھر دیکھیں گے کہ جی کون سے ووٹس نہیں ہیں، اگر زیادہ ہوئے کسی نے اپنا ووٹ کاغذ ڈال کے اور باہر لے گیا دوسرا، اس پہ یہ کوڈڈ ہے، یہ خاص کاغذ ہے، صحیح تھرمل پیپر ہے جو کہ جس پہ کہ ہیٹ کے ذریعے پرنٹ ہوتا ہے. تو اس کو اگر آپ 5 سال بعد بھی ووٹ کے آڈٹ کے لیے آپ استعمال کرنا چاہیے. آپ اس میں انویسٹیگیشن میں کیوں مسئلے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ کسی کی لکھائی سمجھ میں نہیں آ رہی، کسی نے 9 کو 8 کی طرح لکھ دیا، 4 کو 9 کی طرح لکھ دیا. یہ ساری چیزوں کا کیلکولیشن میں بھی غلط. اور بعض الیکشنز ایسے ہوتے ہیں جس میں کہ 10 ووٹوں سے لوگ یا 5 ووٹوں سے 1 ووٹ سے بھی ہار جیت ہوتی ہے. تو اگر اس میں یہ دوبارہ گنتی کا چکر یہ کہتے ہیں جس سے اتنا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، یہ تو آپ کو بالکل اسی وقت میں جو ہے تو آپ کو رزلٹ دے دے گی بغیر ایرر فری، کہ جو بھی چاہے جتنی بھی مشکل کیلکولیشنز ہوں وہ آپ کو بالکل کیلکولیٹر کی طرح آپ کو دے دے. تھینک یو تھینک یو. تو اس لیے جو ہے نا اس کے لیے دماغ کھلا ہونا چاہیے، اور یہ نیت کے ساتھ کہ یہ جو سسٹم ہے جو کہ پرائم منسٹر عمران خان جو اس ملک میں لانا چاہتے ہیں وہ ہے کہ ایک ایسا الیکشن ہو جس میں کہ اعتبار لوگ کر سکیں. یہ نہیں ہو کہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو نہیں بیٹھا ہونا چاہیے، اور وہ لوگ جو کہ پارلیمنٹ میں جن کو بیٹھا ہونا چاہیے وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تبھی ہوگا جب ایک ووٹنگ ایک خاص طریقے سے ہوگی، ایک سائنٹیفک ٹیکنالوجی کے. بیکاز اگر آپ افراد پہ چھوڑ دیں تو ان کی پسند ناپسند ہوتی ہے، ان کی نااہلی ہو سکتی ہے، ان کی کوئی وہ اوور سائٹ ہو سکتی ہے، جبکہ مشین میں سب کچھ بڑا کلیئر ہے. کل اس کی ہم آپ کو ڈیمونسٹریشن بھی دیں گے اور آپ کی تسلی ہو جائے گی. تھینک یو سر. تھینک یو.